السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 24. اسی خوشگوار صبح میں جب شاہد حسین اور ہارون کو اپنے گھر کے جم خانہ میں چھوڑ کر اگر ہم ایک چھوٹے سے پارک میں جائیں تو وہاں ہمیں کچھ لوگ ٹریک پر بھاگتے ورزش کرتے دکھائی دیں گے. کچھ لمبی سی واک کر رہے ہوں گے اور کچھ گھاس یا بینچ پر بیٹھے صبح کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے. ایسے میں پارک کے داخلی دروازے سے ایک 16 سالہ لڑکا اپنے ہاتھ میں ایک اعلیٰ نسل بھورے رنگ کے کتے کا پٹا تھامے آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آ رہا تھا. کتا بار بار اچھل اچھل کر اس کے قد کے برابر آنے کی کوشش کرتا اور وہ لڑکا کھلکھلا کر ہنسنے لگتا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی شرارت دیکھ کر ہنستی ہو. ذرا ذرا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رک جاتا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی سرخ بال کو دور اچھال دیتا، پھر اپنے کتے کے پٹے کو ذرا سا ڈھیلا چھوڑ دیتا. وہ فوراً اچھلتا ہوا جاتا اور بال اپنے منہ میں لیے واپس آ جاتا. بدلے میں اس کا مالک اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتا اور وہ اعلیٰ نسل کتا جیسے اندر تک شانت ہو جاتا. بہت ٹیلنٹڈ کتا ہے تمہارا. اپنے عقب سے آتی آواز پر وہ بری طرح ٹھٹکا تھا. اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی سرمئی ٹریک سوٹ میں ملبوس پسینے میں نہایا ہوا عمر حیات کھڑا تھا. وہ شاید جاگنگ کر رہا تھا. اس کی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں اور لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے. اس کو اس طرح مسکراتے اور اپنے قریب دیکھ کر حسن جم گیا. اس کے سارے اعصاب تن گئے. پہلی بات تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی، اور دوسری بات یہ کتا نہیں برونو ہے، میرا بیٹا. آئندہ اس کو کتا کہنے کی جرت نہ کرنا. اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی. عمر نے اوہ کے انداز میں ابرو سکیڑے تھے. برونو تو اس کا نام ہے نا، رہے گا تو کتا ہی. اب میرا نام عمر حیات ہے تو کیا میری جنس بدل جائے گی؟ میں انسان نہیں رہوں گا؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا. ہلکی ہلکی ہوا سے اب اس کا پسینہ خشک ہونے لگا تھا. حسن نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا تھا. مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرے سامنے مت آیا کرو. وہ بول کر آگے بڑھنے لگا تو عمر نے اپنے قدم اس کے ساتھ جوڑ لیے. تو مت دیکھو میری شکل، بس آواز سن لینا. تمہارے بابا میری آواز کے مداح تھے اور یقین کرو میری آواز بڑی دلکش ہے. اس کا لہجہ اب بھی غیر سنجیدہ تھا. حسن رک گیا تھا. بھورے بالوں والا کتا بھی ساتھ رکا تھا، لیکن اب کے اس کے انداز میں بیزاری تھی. وہ بار بار دم ہلا رہا تھا، قدم آگے بڑھا رہا تھا جیسے یہاں سے جانے کی جلدی ہو. وہ اپنے مالک کے ساتھ جس کھیل سے محظوظ ہو رہا تھا، اس نو وارد نے اس کا سارا مزہ خراب کر دیا تھا. آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے مجھے؟ میرا باپ اور بہن تو چھین لیے تم نے، اب کیا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ رنج بھی تھا. عمر کی آنکھیں سپاٹ ہو گئیں. بات کرنا چاہتا ہوں تم سے، اور تمہارے کچھ سوالات کے جواب ہیں جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. تمہاری بہن میری بات نہیں سن رہی کیونکہ وہ وکٹم ہے. مجھے یقین ہے تم ضرور سننا چاہو گے. میں تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کروں گا. پھر میرے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے پاس ثبوت ہیں حسن. میں بے قصور ہوں اور میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں. بغیر ثبوت کے تو دنیا کی کوئی عدالت سزا نہیں دیتی. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں صرف 5 منٹ میری بات سن لو. اس کے بعد اگر تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہو گے تو عمر حیات کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھائے گا. حسن چند لمحے مشکوک نظروں سے اس کو دیکھتا رہا. تنے اعصاب ذرا ڈھیلے ہوئے. 5 منٹ اور اس کے بعد وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا. آفر بری نہیں تھی. 5 منٹ سے 1 سیکنڈ کم نہ 1 سیکنڈ زیادہ. ثابت کرو عمر. وہ روکھے لہجے میں کہتا برونو کا پٹا تھامے سامنے رکھی بینچ کی طرف بڑھ گیا. چند لمحے بعد وہ دونوں ایک درخت کے سائے میں رکھی بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے. برونو پاس ہی سرخ بال سے کھیل رہا تھا. عمر کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا اور اس پہ چلتی 25 اپریل کی رات والی فوٹیج. حسن آنکھیں سکیڑے اسکرین پر چلتے مناظر دیکھ رہا تھا. گاڑی میں سامان رکھواتا عمر اور پھر کال کرتا ہوا عمر. حسن نے وقت دیکھا. یہ وہی وقت تھا جب حالے اغوا ہو چکی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ اندر چلا گیا تھا اور اس کا ڈرائیور گاڑی نکال کر لے گیا تھا. حسن کا سانس تک رک گیا. کیا وہ سچا تھا؟ اب اسکرین پر تھوڑی دیر بعد کا منظر دوڑ رہا تھا. عثمان گاڑی لے کر اندر آیا تھا اور واپس اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا.
عمر نے اسکپ کر کر کے اس کو ساری رات کی فوٹیج دکھائی تھی۔ حسن کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ اب اسکرین پر صبح سویر کا منظر تھا، مندی مندی آنکھوں سے گاڑی کی طرف آتا عمر حیات۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کھلی اور اس سے باہر نکلتی حالے سلطان۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، وہ بہت بری طرح عمر کے سینے پر تھپڑ مارے جا رہی تھی۔ حسن کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ اس کی بہن تھی اور کیا کیا جھیل چکی تھی۔ اور بس یہاں عمر کے موبائل کی اسکرین تاریک ہو گئی تھی، ایک فلم تھی جو انٹرول میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب کیا کہنا چاہو گے؟ عمر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ تم اغوا کے وقت جس آدمی سے بات کر رہے تھے، مجھے کیا پتا وہ کون تھا؟ کیا پتا تم نے اپنے لوگ بھیج کر حالے کو اغوا کروایا ہو، اور کیا پتا تمہارا ڈرائیور بھی اس سب میں شامل ہو۔ میں جانتا ہوں حالے نے ویڈیو دیکھنے کے بعد تم سے یہ سب نہیں کہا ہوگا، کیونکہ وہ وکٹم ہے اور وکٹم تصویر کا وہ دوسرا رخ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس نے انگلی سے سینے پہ دستک دی، میں وکٹم کی فیملی ہوں، اور وکٹم کی فیملی وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے جو کوئی اور نہیں دیکھتا۔ سو تم عمر حیات، تم مجھے بے وقوف مت بناؤ۔ اگر تم واقعی بے قصور ہو تو ثابت کرو، کوئی ایسا ثبوت لاؤ جس پہ یقین آ سکے۔ مجھے بچہ مت سمجھو، بلکہ تم مجھے کوئی عام بچہ مت سمجھو۔ میرا باپ جج تھا، ان کی عدالت میں ہزار ایسے کیسز آتے تھے، اور وہ جن جن مقدموں کے فیصلے سناتے تھے، میں گھر میں ان قصوں کی روداد بڑے شوق سے سنتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا اور عمر خاموشی سے اسے سنے گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے کئی قتل کرنے والے مجرم دیکھ رکھے ہیں، میں نے کئی اشتہاری، کئی غنڈے موالی دیکھ رکھے ہیں، میں نے تمہارے لائے ہوئے ثبوتوں جیسے بے بنیاد اور فضول ثبوتوں کے ساتھ ساتھ ایسے ٹھوس ثبوت بھی دیکھے ہیں جن سے 8 قتل کرنے والا مجرم بھی رہا ہو جائے۔ میرے لیے یہ صورتحال نئی نہیں ہے، اور نہ میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں جو ان فضول ثبوتوں پر یقین کر لوں گا۔ یا تو مجرم لاؤ یا پھر ثبوت، اب اس کے پہلے میرے سامنے مت آنا۔ اس کا لہجہ بے نیاز تھا۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اوکے، میں سمجھ گیا، لیکن تمہیں مجھ سے ملتے رہنا ہوگا 1 ہفتے کے لیے۔ میں ہر دن ایک نیا ثبوت لاؤں گا، تم یقین کرو یا نہ کرو، بس دیکھ لیا کرنا، اور جب تمہارا دل چاہے میرے حق میں فیصلہ سنا دینا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، حسن نے بات کاٹی۔ عمر نے کہنا جاری رکھا، اور اگر میرے لائے ہوئے کسی بھی ثبوت پر یقین نہ آیا تو میں آئندہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، ڈیل؟ اس نے بول کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ حسن نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، اور پھر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو، اور پھر اگلی نظر اس کے پیروں پر گئی۔ یہاں اس کی آنکھوں کی پتلیاں ٹھہر گئیں۔ اس کے پیروں میں سفید جاگرز تھے، ان کی چمک اس بات کی گواہ تھی کہ آج ان کا فرسٹ ویئر ہے۔ یہ جوتے، یہ برونیلو کی نئی کلیکشن ہے نا؟ اس فروری میں ریلیز ہوئی تھی، یہ کلیکشن ہے نا؟ وہ اس کے جوتوں کو ستائش سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، البتہ انداز میں یا چہرے پر کوئی حسد نہیں تھا، اگر کچھ تھا تو بس ستائش۔ عمر نے ایک نظر اپنے بے داغ سفید جاگرز کو دیکھا، اور پھر نظر اٹھا کر حسن کی جانب دیکھا۔ ہاں، یہ وہی ہے۔ 8 لاکھ قیمت ہے نا ان کی؟ وہ اب بھی اس کے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے مہنگے ہیں کہ ان کو پہنتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہیں سے کوئی ٹانکا نہ ادھر جائے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ حسن مسکرا بھی نہیں سکا، اس کی نظر اب عمر کے ہاتھ پہ بندھی رسٹ واچ پر تھی۔ تمہاری تنخواہ اتنی تو نہیں کہ تم اتنے مہنگے جوتے افورڈ کر سکو، اور تمہارے ہاتھ میں جو گھڑی ہے یہ 6 لاکھ کی ہے، تم اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتے، کیا تم رشوت لیتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ عمر کے کان سرخ ہو گئے تھے، چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ بچے، میں تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھ پہ اتنے پرسنل اٹیک کرو۔ میری جاب میرا کام ہے، میری محبت۔ تمہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ حق بالکل بھی نہیں ہے کہ تم میرے کام کے حوالے سے مجھے کرپٹ کہو۔ آئندہ خیال رکھنا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا تو نرم بھی نہیں تھا۔ حسن بے اختیار گڑبڑایا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ زبان سے نکلی پہلی بات دل سے نکلی ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا
یہ دل سے نکلی بات کو کور اپ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور یہ آپ کی کہی ہوئی بات سے زیادہ برا لگتا ہے۔ تمہارا یہی مطلب تھا۔ ہر وہ انسان جس کو بات کے آخر میں کہنا پڑے میرا یہ مطلب نہیں تھا یا میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، وہ بہت برا اصلاح کار یا بہت برا نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کے منہ سے جو بات نکلی آپ وہی کہنا چاہتے تھے، اور جب آپ وہی کہنا چاہتے تھے تو اپنے لفظوں کو اون کریں۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ 5 منٹ 25 منٹ میں بدل چکے تھے لیکن ان دونوں کو احساس ہی نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد عمر نے خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ کیا تمہارے پاس بھی ایسے جوتے ہیں؟ اس کے لہجے میں چند منٹ پہلے ہونے والی بات کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ لیا تھا۔ حسن نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر اداسی دوڑ گئی۔ بابا نے کہا تھا اگر میرے گریڈز اس بار بھی اچھے آئے تو وہ مجھے یہی جوتے گفٹ کریں گے۔ وہ رک گیا۔ گریڈز بہت اچھے آئے لیکن بابا نہیں رہے۔ تو تم نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ خود خرید لیتے، اچھی خاصی پاکٹ منی ہوگی تمہاری، نہیں؟ یہ وقت سوگ منانے کا نہیں تھا، سو اس نے بات پلٹ دی۔ میری پاکٹ منی بین ہو گئی تھی 3 ماہ پہلے۔ میں تو خود حالے کے خرچے پر چل رہا ہوں، بلکہ چل رہا تھا۔ اس نے جیسے تصحیح کی۔ اب تو میرے پاس میری بہن بھی نہیں ہے، تھینکس ٹو یو۔ اس کے لہجے میں بے بسی بھرا طنز تھا۔ عمر نے جیسے اثر ہی نہ لیا ہو۔ تمہاری بہن، کیا اس کی پاکٹ منی بین نہیں ہوتی تھی؟ وہ اس سے چند ہلکی پھولکی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بچہ تھا، آخر بہل ہی جاتا۔ حسن یکدم جیسے پرجوش ہو گیا۔ لو، اسے بھلا بابا کی پاکٹ منی سے فرق کب پڑتا تھا؟ اس کے پاس دادا جان کے کارڈز تھے، ماموں اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے ہی پیسے ڈلواتے تھے جتنے ہارون بھائی کے اکاؤنٹ میں۔ شمس چچا جتنے بھی سخت تھے، اصیل تھے، لیکن جب وہ ہر ہفتے حالے کے اکاؤنٹ میں لازمی رقم ڈلوا دیتے تھے تو اسے پیسوں کی کمی کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وہ شہزادی تھی، اس کے پاس ہر چیز تھی۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ عمر نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں معصومیت بھرا جوش تھا۔ کیا تمہیں کبھی ان سے حسد نہیں ہوا یا کبھی برا نہیں لگا کہ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو تمہارے پاس کیوں نہیں؟ کبھی خیال نہیں آیا؟ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ اس کا بخت ہے، جو اس کے لیے لکھا گیا ہے اسے مل کر رہے گا۔ اسے شہزادی بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھے عام انسان۔ نہ وہ خاص ہے نہ میں گرا پڑا، بس اس کا بخت الگ تھا اور میرا بخت الگ۔ کسی کا بخت وہ واحد چیز ہے جو آپ چاہ کر بھی نہیں چھین سکتے۔ تو حسد کرنے سے بہتر ہے دعا کریں اور محنت کریں۔ جو چیز آپ کو چاہیے اسے اللہ سے مانگ لیں۔ اگر آپ کے لیے اچھی رہی تو اللہ دے دے گا، اور اگر نہیں ہوئی تو وہ سبق دے گا۔ میرا گزارا اسی رقم سے ہو جاتا تھا جو بابا مجھے دیتے تھے، اور حالے کے لیے 3 مردوں کے کارڈز بھی کم ہوتے تھے۔ وہ مسکرایا۔ اس کے پاس زیادہ تھا، بہت زیادہ، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ وہ ہر وقت پیسوں کا رونا روتی تھی۔ اللہ نے اس کے بخت میں زیادہ لکھا اور میرے بخت میں خوشی۔ جب جب میں اسے پیسوں کا رونا روتے دیکھتا تھا تب مجھے خود پہ رشک آتا تھا۔ وہ سادہ لہجے میں بول کر خاموش ہو گیا۔ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن کو نہ جانے کیوں اس کا کھڑا ہونا برا لگا۔ شاید اتنے دنوں بعد کوئی بات کرنے والا ملا تھا۔ کل میرے ساتھ ایک جگہ جانا چاہو گے؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گا؟ تمہیں لگتا ہے اگر ہم نے 1-2 بار بیٹھ کر بات کر لی تو کیا ہم دوست بن گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں حالے کی طرح آنکھیں بند کر کے ایک ہی بات کو بلیم نہیں کرتا، لیکن میں اب بھی تمہیں پسند نہیں کرتا اور نہ اعتبار کرتا ہوں۔ اسی وقت برونو عمر کے قریب آیا اور اپنا سر اس کے گھٹنے سے رگڑا۔ عمر بدک کر دور ہٹا تھا۔ ہٹاؤ اس کو، اس کتے کو دور ہٹاؤ مجھ سے، مجھے کتے نہیں پسند۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا۔ حسن نے اس کو ناگواری سے دیکھا۔ پہلی بات یہ کتا نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، اور دوسری بات یہ چاہتا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میری طرح یہ بھی تمہیں پسند نہیں کرتا۔ وہ ناگواری سے کہتا آگے آیا اور برونو کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ عمر نے اس کے خود سے دور ہونے پر سکھ کی سانس لی۔ اپنے بیٹے سے کہہ دو مجھ سے دور رہا کرے۔ اور ایک بات اور، وہ گھڑی تمہارے بابا نے مجھے میرے CSS کلیئر کرنے پہ دی تھی۔
حسن کا برونو کی پیٹھ سہلاتا ہاتھ رک گیا تھا، لیکن اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ اور یہ جوتے تمہارے بابا نے مجھے میرے برتھ ڈے کا ایڈوانس گفٹ دیے تھے۔ اب کہ حسن نے گردن اٹھائی تھی، آنکھوں میں بے یقینی ابھری، عمر کہے گیا، کیا اب میں تمہارے لیے قابل اعتبار ہوں؟ کیا اب میرے ساتھ جانا چاہو گے؟ حسن کا سر خود بخود اذبات میں ہلا تھا، ہونٹ اب بھی ہلکے وا تھے۔ وہ جن جوتوں کے لیے اس کے باپ نے اسے 3 ماہ انتظار کروایا، وہی جوتے کسی کو ایڈوانس برتھ ڈے گفٹ کر دیے۔ کون تھا یہ شخص؟ تم کون ہو؟ اس کے لب ہلکے سے پھڑپھڑائے تھے۔ عمر کی آنکھوں میں شیطانی سی چمک در آئی۔ پہلے مجھے آپ کہنا سیکھو، پھر بتاؤں گا۔ اور ہاں، کل اپنے کتے کو ساتھ مت لانا، تپانے والے لہجے میں کہا اور مڑ گیا۔ مر کر بھی آپ نہیں کہوں گا، سمجھے؟ اور یہ کتا نہیں، میرا بیٹا ہے، وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ عمر ہاتھ جھلاتا آگے بڑھ گیا۔ عمر کے بنگلے کے اوپن کچن میں اس وقت کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حالے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھامے کچن میں رکھی چھوٹی میز کی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سادہ سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا، بھورے بال جوڑے میں بندھے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ ایک بار پھر رات کو صحیح سے سو نہیں سکی تھی۔ میز کے قریب آ کر دونوں مگ اس کے اوپر رکھے اپنے لیے کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گئی۔ منظر ذرا سا واضح ہوا تو اس تازہ صبح میں چھوٹے کٹے بالوں والی لڑکی بھی شامل ہو گئی۔ پیلی آنکھوں کو چبھنے جیسے رنگ والی شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہنے، چھوٹے کٹے بالوں کو ہاف باندھے، میک اپ سے پاک بے داغ سانولے چہرے والی حسین لڑکی۔ اس کی نظریں موبائل پہ جمی تھیں۔ کافی کی خوشبو ناک سے ٹکرائی تو اس نے موبائل پہ جھکی نظریں اٹھائیں اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ تھینک یو زوجہ صاحبہ، مسکراتے ہوئے سر کو خم کیا۔ آپ مجھے حالے بھی کہہ سکتی ہیں، میں جس رشتے کو مانتی ہی نہیں، بار بار مجھے وہی رشتہ یاد دلانا ضروری ہے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ لیل نے کافی کا مگ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا، پھر گردن پیچھے پھینک کر جیسے مزہ لیا ہو۔ میں تمہیں اس ٹائٹل سے اس لیے نہیں پکارتی کہ تم اس رشتے کو یاد رکھو، بلکہ اس لیے بلاتی ہوں تاکہ میں، سینے پہ انگلی رکھ کر بتایا، میں لیل سکندر اس رشتے کو یاد رکھ سکوں، کیونکہ اگر میں بھول گئی تو تمہیں سوتن جیسا عذاب سہنا پڑے گا اور میں یہ نہیں چاہتی۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ حالے کا چہرہ ویسا ہی رہا، بے تاثر، سپاٹ۔ آپ دونوں کب سے ایک ساتھ ہیں؟ حالے نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 10 سال، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ جب اس نے 10 سال آپ کو نہیں دیکھا تو آگے کے 10 سال بھی نہیں دیکھے گا۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ وہ میرا کاغذی شوہر ہے، بلکہ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ آپ بہت اچھی ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، خود کو ایک مرد کے پیچھے کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا تفکر تھا۔ وہ پھر سے وہی سادہ اور فکر کرنے والی لڑکی بن گئی۔ لیل کی آنکھوں میں یکدم جیسے ایک اذیت سی در آئی تھی۔ اگر اس نے 10 سال مجھے نہیں دیکھا تو کسی اور کو بھی نہیں دیکھا، اب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تمہیں دیکھتا ہے تو دل دکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ تم نے الفا کو اب دیکھا ہے، اب جان رہی ہو۔ میں اسے تب سے جانتی ہوں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب شاید وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا تھا، شاید کہیں سے بہت زیادہ ہرٹ ہو کر آیا تھا۔ میں اور وہ ہیون میں ہی رہتے رہے ہیں۔ میں اسے اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے دیکھتی رہی ہوں۔ وہ راتوں کو گھبرا کر اٹھ جاتا تھا اور پھر ساری رات جاگتا تھا۔ میں اس کے برے وقتوں کی اچھی ساتھی ہوں۔ اب سوچتی ہوں جب اس کے برے وقت میں اس کے ساتھ تھی تو وہ اپنے اچھے وقت میں کیسے کسی اور کو لے آیا۔ وہ کہہ رہی تھی اور حالے سنتی گئی۔ کافی کی مہک دور کہیں کھو گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے خود کو ضائع نہیں کر رہی۔ وہ میرے لیے مجھ سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ میں اپنے لیے سب سے اہم ہوں، عمر سے بھی زیادہ، لیکن موو آن کرنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ میں بس وہی وقت لے رہی ہوں۔ میں تم دونوں کے بیچ کبھی نہیں آؤں گی، پریشان نہ ہو۔ آخر میں اس نے جیسے ہاتھ اٹھا کر تسلی دی تھی۔ حالے مسکرا دی۔ میں اس کے لیے پریشان ہوتی بھی نہیں۔ وہ میرے لیے کبھی بھی اتنا اہم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو وہ چاہیے تو آپ انتظار کر لیں، ہماری طلاق بہت جلد ہو جائے گی۔ تم ایسا اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تم ابھی عمر کو جانتی نہیں ہو۔
ابھی تمہاری آنکھوں پہ غم اور غلط فہمی کی پٹی بندھی ہے، جس دن وہ اتر جائے گی تمہیں عمر کے ساتھ جینے کی خواہش ہوگی، دیکھ لینا۔ اس نے کہہ کر کافی کا مگ اٹھایا، لیکن جیسے ہی منہ سے لگایا کڑوا سا منہ بنا کر واپس رکھ دیا۔ مگ کے اندر کا مایا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ خالے نے جواب نہیں دیا، وہ خاموش بیٹھی رہی، ٹھنڈی کافی کو حلق میں انڈیلتی رہی۔ لیل نے اس کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جیسے میں منع کر دوں گی تو آپ نہیں پوچھیں گی؟ خالے نے اس کو دیکھے بغیر جواب دیا۔ میں ہر طرح کے لوگوں سے ملتی ہوں، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ میرا کام لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ ایسے میں مجھے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، اچھے، برے، گھٹیا، ہر طرح کے۔ اس لحاظ سے میں لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہوں۔ میں نے وہ عورتیں دیکھ رکھی ہیں جن کو اپنے شوہروں پہ شک ہوتا ہے اور وہ ان کی مشکوک حرکات پہ نظر رکھواتی ہیں۔ میں نے وہ مرد بھی دیکھے ہیں جن کو اپنی عورتوں کے کردار پہ شک ہوتا ہے۔ وہ لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ کا صرف انسٹاگرام یا فیس بک ہیک کرنے کے ہزاروں روپے دے دیتی ہیں۔ اب میری آنکھیں صرف آنکھیں نہیں ہیں، یہ ایکس رے ہے۔ لوگوں کو آنکھوں سے ان کے دل کا حال اور ان کی شخصیت پہچان لیتی ہوں میں۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ متعجب تھی۔ لیل نے دھیان نہیں دیا، وہ اپنی رو میں بولے گئی۔ تمہیں پتا ہے ان اچھے، برے، گھٹیا اور سینٹ لوگوں میں کیا چیز مشترک ہوتی ہے؟ وہ رکی نہیں۔ خالے نے جواب نہیں دیا، وہ خود ہی کہنے لگی۔ نفرت، شک، بے اعتباری۔ خالے دھک سی رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب لیل کیا کہے گی۔ مختصر یہ کہ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں نفرت دیکھ رکھی ہے، بے اعتباری دیکھ رکھی ہے، شک دیکھ رکھا ہے، اور وہ مکمل ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں مکمل شک ہوتا ہے، مکمل نفرت۔ نہ جانے کیوں مجھے تمہاری آنکھوں میں الفا کے لیے وہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ تم اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہو، تم اس کے ساتھ کام کر رہی ہو، تم اس سے فیورز لے رہی ہو۔ جن سے نفرت کی جائے، کیا ان کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے؟ خالے کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ کبھی جو میں تمہیں وہ مرد دکھا دوں جن کو اپنی عورت پہ شک ہوتا ہے تو تم دیکھو وہ کس طرح اس کے ہاتھ کا کھانا تک پسند نہیں کرتے، وہ کس طرح اس کے ساتھ ایک گھر میں رہنا عذاب سمجھتے ہیں، کس طرح ان کو ہر جگہ ذلیل کرتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں وہ عورتیں دکھاؤں جن کو اپنے پارٹنر کے ماضی یا حال کا سراغ لگانا ہوتا ہے تو تم دیکھو کہ کس طرح اپنے شوہر یا بوائے فرینڈ کے نام پہ ان کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہیں، کس طرح ان کا چہرہ نفرت سے دہکتا ہے، کس طرح ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں۔ خالے سلطان، میں لیل سکندر ہوں، میں لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ، تمہاری آنکھوں میں عمر کے لیے مکمل نفرت نہیں ہے؟ کیوں؟ تمہاری آنکھوں میں دور کہیں اسے بے گناہ دیکھنے کی تمنا ہے۔ تم ہرٹ ہو، غصے میں ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو۔ خالے نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس کو دیکھا۔ کیا اس کی آنکھیں اس کے راز اس طرح فاش کر رہی تھیں؟ اسے لگا تھا جیسے اب وہ کبھی کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکے گی۔ چند لمحہ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ وہ بہت قریبی تھا لیل۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ جب میں نے اسے رات اس سڑک پہ دیکھا تو میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکی۔ اس کی آواز نے میرے قدم روک لیے، جیسے کسی بے حد عزیز، بے حد قریبی انسان کی آواز آپ کو مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں رک جاؤں، اور میں رک گئی لیل، میں رک گئی۔ اس نے گردن موڑ کر لیل کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کسی غیر کی آواز آپ کو اس طرح مجبور کر سکتی ہے؟ اس کی آواز ہلکی تھی۔ کوئی 21-22 سال کی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ وہ آدھی رات کو کسی غیر مرد کو اپنے کندھے کے سہارے اسپتال لے جائے اور وہاں اسے اپنا شوہر بتائے۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی غیر آدمی کا بل نہ دینے پہ اپنے بچپن کے دوست سے لڑنے لگ جائے۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی بھی ایرے غیرے کو اپنا خون دے دے۔ میں نے اسے خون دیا ہے کیونکہ وہ پہلی نظر میں ہی برا نہیں لگا۔ لیل اسے دیکھتی رہی۔ خالے نے کہنا جاری رکھا، ہم جب بھی ملے میرا دل ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ وہ میرا دوست بن کر میرے ساتھ رہے،
اس کی آنکھیں کسی اپنے کی آنکھیں لگتی ہیں۔ اس کی آواز مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں اس کی بات سنوں۔ وہ اتنا اچھا اور سادہ بولتا تھا کہ اس کا بولنا کبھی برا لگا ہی نہیں۔ پہلے دن سے ایک حفاظت کا احساس تھا جو اس کے ساتھ نتھی ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا ساری دنیا بھی اگر میرا برا چاہے تو یہ شخص نہیں چاہ سکتا۔ وہ ایسا لگا تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا۔ سارے احساس مٹ گئے، ساری ہمدردیاں ختم ہو گئیں۔ وہ مہربان آدمی ایک دم بدل گیا۔ اس نے مجھے ساری رات اپنی گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا۔ حفاظت کا احساس ایک دم سے ختم ہو گیا۔ اس کی آواز یکدم بری لگنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ اس کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ وہ کسی عزیز کی یاد دلاتا تھا۔ وہ اچانک بالکل غیر ہو گیا۔ وہ جس کی باتوں پہ اعتبار آتا تھا، یکدم ساری بے اعتباری اسی کے ساتھ جڑ گئی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہوئے اور پھر دوبارہ کہنا شروع کیا۔ ہاں، میں اس سے مکمل نفرت نہیں کرتی۔ میں اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہوں، اس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوں، کیونکہ میرے دل کا ایک کونا گواہی دیتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں میرا اعتبار کرو، اور مجھے اعتبار ہونے لگتا ہے۔ میں دور کہیں چاہتی ہوں کہ وہ بے گناہ نکل آئے۔ اس سے میری انا کو ٹھیس پہنچے گی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں۔ عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ میں چاہتی ہوں ان لفظوں کی لاج رہ جائے۔ میں چاہتی ہوں وہ ویسا ہی نکلے جیسا پہلی نظر میں لگا تھا، سچا اور مہربان اور قریبی۔ میں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی لڑکی اتنی بے وقوف ہے کہ اپنے اصل اغواکار کے ساتھ مل کر اپنے نقلی مجرم ڈھونڈے گی؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دور کہیں اس پہ اعتبار کرتی ہوں۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کو الزام نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دیا کہ وہ بے گناہ ہے تو میں ایمان لے آؤں گی۔ وہ سچا ہے، میں مان لوں گی۔ اگر مجھے اس کے خلاف ثبوت نہ ملتے تو میں کبھی بھی اسے بلیم نہ کرتی، لیکن انسان کا ایک جھوٹ اس کے ہر سچ کو مشکوک کر دیتا ہے۔ لیکن عمر کے پاس ثبوت ہیں حالے، تم ایک بار اس کی سن تو لو۔ آپ کو لگتا ہے میں نے نہیں سنا؟ اس کے آدھے ادھورے سچ وہ میرے پاس لایا تھا، اپنی مرضی کا سچ دکھایا اور جو چاہا چھپا دیا۔ میں حالے سلطان ہوں، میں انصاف پسند ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جب تک میں شاکڈ تھی، ٹراما میں تھی، میں نے عمر کو الزام دیا، لیکن میں نے پھر ہر پہلو پر غور کیا، ہر چیز اپنی نظروں سے دیکھی اور وہی ہوا۔ عمر جھوٹا نکلا۔ اس نے کہتے ہوئے میز سے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک دو بٹن دبائے اور ایک ویڈیو پلے کر کے موبائل لیل کے چہرے کے آگے کیا۔ وہ سانولے چہرے پر اچنبھا لیے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ یہ عمر کے گھر کے پچھلے دروازے کی CCTV فوٹیج تھی۔ تاریخ تھی 26 اپریل، رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ شاید کوئی آواز سن کر باہر آیا تھا۔ نیند بھری آنکھوں سے 5 منٹ تک ہر جگہ چیک کیا اور پھر واپس جاتا نظر آیا اور یہیں ویڈیو ختم ہو گئی۔ لیل نے مردہ آنکھیں اٹھا کر حالے کو دیکھا۔ وہ زخمی لہجے میں کہے گئی، اس نے مجھ سے کہا کہ اس رات وہ سو گیا تھا اور وہ صبح اٹھا تھا۔ اس نے جھوٹ کہا۔ عمر حیات جھوٹا ہے۔ لیکن حالے وہ اسی وقت اندر چلا گیا تھا۔ تم لیل نے اس کی صفائی میں کچھ کہنا چاہا جب حالے نے اس کو ٹوک دیا۔ ایک جھوٹ باقی تمام سچ مشکوک کر دیتا ہے۔ اگر عمر سچا تھا تو اسے یہ ویڈیو مجھے دکھانی چاہیے تھی، لیکن اس نے چھپا لی کیونکہ وہ ڈر گیا تھا۔ اور ڈرتا کون ہے؟ جس نے کچھ غلط کیا ہو۔ جس کے پاس ایک چور دروازہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس 1000 بھی ہو سکتے ہیں۔ سو آپ مس لیل سکندر، آج کے بعد آپ مجھ سے عمر کے حق میں بات نہیں کریں گی، ورنہ میں کوئی اور انویسٹیگیٹر ہائر کر لوں گی۔ اب ہم کام کر لیں؟ آخر میں لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو گیا تھا۔ لیل نے بس سر ہلا دیا، جیسے یکدم اس کا جی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا ہو۔ وہ اب بے دلی سے اپنے موبائل پہ حالے کو ایک آخری آدمی کی تفصیلات بتا رہی تھی۔ اگر وہ مجرم نہیں نکلا تو عمر پر لگے الزام سچ ہو جائیں گے۔ یہ دن ان دونوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ حسن سے ملنے کے بعد اس نے ہارون کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں عمر کی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ عمر اسے موبائل پہ ہارون کے سم کال کا ڈیٹا دکھا رہا تھا۔ اس سم سے 10 اپریل کو ایک نمبر پہ کال کی گئی تھی۔ اس نمبر کی ڈیٹیلز بھی اس وقت ان دونوں کے سامنے تھیں۔ وہ نمبر فہیم مرزا کی سیکٹری زرنش ملک کا تھا۔
ہارون جیسے جیسے سب دیکھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر غیظ و غضب طاری ہوتا رہا تھا۔ اب یہ دیکھو، عمر نے اسکرین پہ انگلی رکھی۔ یہ اسی سنیم نامی کیفے کے داخلی دروازے کی فوٹیج تھی جہاں فروا اور مہر ماں اندر جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ہارون آنکھیں چھوٹی کیے اسکرین کو دیکھے گیا۔ وہ دونوں جس گاڑی پہ آئی تھیں وہ مہر ماں کی گاڑی تھی۔ عمر نے اسکرین بند کر دی۔ ہارون بھی سیدھا ہو بیٹھا۔ تو مسٹر ہارون شاہد، اب کیا خیال ہے؟ عمر نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ تم نے رنگوں سے چہرے بنانے سیکھے ہیں، مجھے چہروں کے رنگ پہچاننے سیکھنے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا تمہارا ڈرائیور ڈسٹریکشن ہے۔ یہ کیفے بھی ایک ڈسٹریکشن ہے، اصل میں وہ کہیں اور گئی تھی۔ ہارون اب بھی الجھا ہوا تھا۔ تم آخر اس فہیم مرزا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیا پتا فروا آنٹی کسی اور سلسلے میں اس سے ملی ہوں۔ عمر نے سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہارون شاہد، جس طرح پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے اسی طرح دل میں آیا پہلا خیال آخری خیال ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا جواب ہوتا ہے، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے۔ لیکن ہم ایسے لوگ ہیں جو دل کی گواہیوں کو مانتے ہی نہیں۔ جس لمحے مجھے یہ معلوم ہوا کہ حالے اغوا ہوئی ہیں میرے دل میں فروا کا خیال آیا، اور فروا یہ کام کسی طاقتور آدمی کو ساتھ ملائے بغیر نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایسا کوئی بھی کام وہی آدمی کرے گا جس کی جج صاحب سے یا حالے سے کوئی دشمنی ہو، اور جج صاحب کی حالیہ دشمنی فہیم مرزا سے ہے۔ کڑی سے کڑی ملی اور میرے دل نے اس شک پہ مہر لگا دی۔ اب جب تک میں ان دونوں کو مکمل چیک نہ کر لوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اب کیا کرنا ہے آگے؟ کرنا کیا ہے؟ میں حالے کی وجہ سے اس معاملے میں سستی نہیں دکھا سکتا۔ ان کا کام کرنے کا طریقہ سست ہے اور میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ 1.5 مہینہ ہونے کو آ گیا ہے لیکن ہمارے ہاتھ اب بھی خالی ہیں۔ لیکن اب بس، اب عمر اپنے طریقے سے کام کرے گا۔ مجھے وہ ڈرائیور چاہیے۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے اس کا منہ کھلوانا ہوگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لیکن تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم سسپینڈڈ ہو۔ عمر مسکرایا تھا۔ پولیس میں سسپینڈڈ اور ریٹائرڈ کچھ نہیں ہوتا۔ پولیس والا ساری زندگی پولیس والا ہی رہتا ہے۔ تھانہ ہمیشہ ہمارے باپ کا گھر رہتا ہے۔ ہارون پر سوچ نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ تم نے اب تک کچھ کیا کیوں نہیں؟ تم خود کو چھپا رہے ہو۔ حالے کے مجرم ڈھونڈنا ایک بہانہ ہے، تم دور کہیں کچھ اور کر رہے ہو نا؟ تم اصل میں کچھ اور ڈھونڈ رہے ہو۔ عمر نے چند لمحہ اس کو دیکھا اور پھر بولنا شروع کیا۔ ہاں، میں کچھ اور کر رہا ہوں، میں کچھ اور ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے مان لیا تھا۔ میرے پاس اس سے زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ میں نے اتنے دن اس ڈرائیور کو اس لیے وزٹ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس کرنے کو اور بہت کام تھے۔ حالے اپنے حال پہ کام کر رہی ہیں، میں مستقبل کی تیاری کر رہا تھا۔ میری تیاری مکمل ہے اور اب سے میرا ایک ایک دشمن تڑپے گا۔ تم دیکھنا اس سے کیا ہوگا۔ وہ رشتے ٹوٹ چکے ہیں، وہ دور چلے گئے ہیں، وہ واپس تو نہیں آ سکتے۔ جو تکلیف جو اذیت ہمیں ہوئی اس کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی۔ قاتل مر کھپ جائیں گے لیکن مقتول تو واپس نہیں آئیں گے نا۔ ہارون نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ عمر گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے، یہ طے ہوتا ہے۔ ہم ان کے جانے کا دکھ، ان کے اکیلا چھوڑ جانے کی تکلیف سہتے ہیں، یہ بھی طے ہوتا ہے۔ مرے ہوئے لوگ کبھی واپس نہیں آتے۔ انتقام اسٹریٹجی کچھ بھی کر لیں انہیں واپس نہیں لا سکیں گے۔ لیکن وہ رکا، گردن حالے کی جانب موڑ لی۔ اگر ہم نے ایک بار ان کو چھوڑ دیا تو وہ لوگ ہمارے خاندان کے اور لوگوں کو مار دیں گے۔ وہ لوگ ہمیں دوبارہ اذیت دیں گے۔ ہمارے اپنے لوگوں کے بغیر ہمیں ایک بار پھر رہنا ہوگا۔ اور فرض کرو اگر ایسا نہ بھی ہوا تو وہ لوگ ہمارے اندر ایک خوف چھوڑ جائیں گے۔ ہم ہر وقت اپنے قریبی لوگوں کو کھونے کے خوف میں جئیں گے۔ مائیں بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہوئے ڈریں گی، بہنیں بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے ڈریں گی، نیند میں خوف میں جاگتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت خوف۔ اور یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، خوف۔ یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا، یہ آپ کے گھر کے بچوں کو گرو کرنے نہیں دے گا، یہ آپ کی بہن کو گھر سے نکل کر جاب کرنے نہیں دے گا، یہ آپ کو زندگی میں بڑے بڑے فیصلے لینے نہیں دے گا۔ اور آخر میں پتہ ہے کیا ہوگا؟
عمر بولتا رہا۔ ہارون نے جیسے سانس تک روک لی تھی۔ ہم مر جائیں گے ہارون، ہم ایک گندی زندگی گزار کر مر جائیں گے، ہمارے بچے ایک گندی زندگی گزاریں گے، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ ایک قتل، صرف ایک قتل خاندان توڑ دیتا ہے، اور اس قتل کے خلاف ہماری خاموشی ہماری نسلیں توڑ دیتی ہے۔ ہم بزدل بنیں گے تو ہماری نسل بزدل بنے گی، ہم خاندان ٹوٹنے پر خاموش بیٹھیں گے تو ہماری نسل یہ چپ ورثے میں لے لے گی۔ مقتول واپس نہیں آتے، لیکن اپنی نسل کا دل مار دینا کہاں کی سمجھداری ہے؟ وہ سرمئی آنکھوں والے لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف تھی۔ ہارون نے جواب نہیں دیا، اس نے بس ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ کیا مجھے تمہاری گن مل سکتی ہے؟ کافی دیر بعد ہارون نے اس سے پوچھا تھا۔ عمر نہیں چونکا، وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ میری گن کا کیا کرو گے؟ کیا دوسرے قتل کا ارادہ ہے؟ عمر مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ ہارون مسکرا بھی نہ سکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ بدقت بول سکا۔ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کرو گے گن کا؟ اس نے بات بدل دی۔ میرے ساتھ جن لوگوں نے غلط کیا، جن لوگوں نے مجھے استعمال کیا، میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا، ان کو چاہیے کہ حساب دیں۔ اگر میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر سب کو معاف کرتا رہا تو میری نسل بزدل ہو جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ جو تعلقات ٹوٹ گئے، دور چلے گئے، اس کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار حالے کا چہرہ آیا۔ میں انہیں واپس لا سکوں یا نہیں، انہیں جوڑ سکوں یا نہیں، لیکن میں اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگوں کو معاف کر کے مزید عزیز لوگوں کو نہیں کھو سکتا۔ انہیں حساب دینا ہوگا۔ وہ ایک عزم سے کہہ رہا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ یہ تمہارے بقا کی جنگ ہے، تم اس میں ہتھیار مجھ سے لے کر جاؤ گے، اور میں تمہیں اتنی فیورز کیوں دوں گا؟ کیونکہ تم مجھے پسند کرتے ہو، ہارون نے وثوق سے کہا تھا۔ عمر نے ایک زوردار قہقہا لگایا، گردن پیچھے پھینکے وہ ہنستا گیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ تم بالکل بچے ہو ہارون، تمہیں واقعی لگتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا بلی کے خواب میں چیچڑے، آج بلے کے خواب میں بھی دیکھ لیے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ تم بہت فنی ہو۔ خیر، اس نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنی پستول نکالی اور ہارون کی ہتھیلی کھول کر اس میں تھما دی۔ ہارون خاموش نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ عمر کہے گیا، حکومت کی طرف سے ملی ہے یہ، کسی مسئلے میں نہ پھنسا دینا مجھے، ویسے ہی زندگی عذاب ہو رکھی ہے۔ آخر میں اس نے کڑوا سا منہ بنایا۔ جب کوئی پینٹر کسی کا چہرہ پینٹ کرتا ہے نا تو وہ چہرے کے ہر زاویے کو دیکھتا ہے۔ ہارون عمر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خوبصورتی، بدصورتی، دانا، داغ دھبا، جھریاں، ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سب پہچانتے ہیں۔ اداسی، غم، تکلیف، خوشی، مسرت، ہم ہر جذبہ آنکھوں سے سکین کر لیتے ہیں۔ تم چہروں کے رنگ جانتے ہو عمر، لیکن تم صرف سازش کا دانہ دیکھتے ہو، فراڈ کی جھریاں دیکھتے ہو، جھوٹ کا دھبا دیکھتے ہو، لیکن میں اعتبار کی جلد دیکھتا ہوں، پسندیدگی کی لکیریں دیکھتا ہوں، خوشی کی چمک دیکھتا ہوں۔ صرف میں نہیں، ہر آرٹسٹ دیکھتا ہے۔ بتاؤں کیوں، کیسے؟ عمر نے جواب نہیں دیا۔ ہارون خود کہے گیا، کیونکہ ہم آرٹسٹ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو چہرے کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کام کی چیز صرف دل ہوتی ہے، اور دل کی گواہی جھوٹی نہیں ہوتی۔ تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو، یہ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں۔ تم مجھے پسند کرتے ہو، یہ تمہارا چہرہ کہہ رہا ہے۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا انعام ہے۔ ہارون شاہد کو دلوں میں جگہ بنانی آتی ہے۔ گن کے لیے تھینک یو، وہ نرم لہجے میں کہتا گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ پیچھے عمر نے گہری سانس بھری تھی، ساتھ بڑبڑایا، سرمئی بلا نہ ہو تو۔ لیل کے فلیٹ کے دروازے پہ کھڑا عمر بری طرح کوفت زدہ تھا۔ ہارون سے ملنے کے بعد اس کا ارادہ اپنے گھر جا کر حالے سے بات کرنے کا تھا، جب لیل نے اس کو کال کر کے اپنے گھر بلا لیا، اور اب وہ پچھلے 5 منٹ سے یہیں کھڑا بیل بجا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو دروازہ کھل جائے۔ اب کی بار اس نے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھا تو جیسے ہٹانا بھول گیا،
اسی وقت دروازے کا لاک کھلا اور لیل کا چہرہ نمودار ہوا۔ ایک دروازہ کھولنے میں اتنا وقت کون لگاتا ہے؟ گرمی میں مرنے والا ہو گیا تھا میں۔ وہ اندر آتے ہی لیل پہ گرجا تھا، جبکہ وہ نوٹس لیے بغیر دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے ہی اندر آئی۔ میں کام کر رہی تھی اور تمہاری زوجہ تمہاری دستک پہچانتی ہے، لیکن چونکہ اسے تم سے سخت نفرت ہے تو اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ عام سے لہجے میں بولی تھی، جبکہ صوفے پہ بیٹھی ہالے نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ عمر نے ہالے کو دیکھا تو جیسے رک سا گیا۔ وہ صبح صبح اسے دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ آج صرف ایک دن اسے جلدی گھر سے جانا پڑا اور آج ہی اس کا دل بری طرح بے چین ہو گیا۔ یہ تو چند گھنٹوں کی بات تھی، ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے اسے نہیں دیکھ سکے گا، پھر وہ اس بے چینی کا کیا کرے گا؟ اس لڑکی کا زندگی سے چلے جانے کا خیال ہی دل کو خالی کر دیتا تھا۔ وہ چند سیکنڈ مزید اس کو دیکھتا رہا اور پھر نظر پھیر لی۔ اس کی اگلی نظر میز پر پڑے کافی کے خالی مگز اور آدھے ادھورے کھائے ہوئے سینڈوچز کی پلیٹ پر پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا، مگز اور پلیٹ اٹھا لیے اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہ بھی میں دھوں، صاف کیوں نہیں رکھتی تم اپنا گھر؟ وہ جاتے جاتے بڑبڑایا تھا۔ لیل ہالے کے ساتھ صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ جس دن تم میرے گھر آنا چھوڑ دو گے اس دن میں اپنے گھر کے کام خود کرنے لگ جاؤں گی۔ میں نے تمہارے جیسی پھوڑ لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ سنک دیکھو کتنا خراب ہو گیا ہے، چکنائی جم گئی ہے۔ وہ برتن سنک میں رکھتے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں تو تم صاف کرو نا، کیا میرا تم پر کوئی حق نہیں؟ پرسوں آ جانا، مل کر صفائی کر لیں گے، کیا کہتے ہو؟ وہ لیپ ٹاپ پہ کھٹ کھٹ ٹائپ کرتی بولی تھی۔ میں تمہارے گھر کا ملازم نہیں ہوں، ASP عمر حیات ہوں۔ میں تمہارے گھر پہ تمہاری مرضی سے صفائی کرنے آؤں گا؟ نہیں، میں پرسوں نہیں سنڈے کو آؤں گا، سمجھی؟ وہ برتن دھوتے ہوئے جل کر بولا تھا۔ لیل مسکرا دی تھی۔ سسپینڈڈ ASP، وہی جس پہ انکوائری بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دوبارہ اپنی انکوائری کال پر نہیں گیا۔ کل تو تمہاری فوٹو اخبار میں بھی چھپ چکی ہے، اور کتنا جھیلو گے اپنی زوجہ کا کیا کارنامہ؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بول رہی تھی۔ عمر کے برتن دھوتے ہاتھ رکے تھے۔ ویسے ایک بات ہے، اتنی بری فوٹو کون لگاتا ہے؟ میرا ڈمپل بھی نظر نہیں آ رہا۔ اسے ایک اور صدمہ لگا تھا۔ ہالے نے ایک خاموش نظر ان دونوں پہ ڈالی تھی۔ اب اگر آپ دونوں کو نوک جھونک اور ہنسی مذاق مستی ختم ہو گئی ہو تو ہم کام کر لیں؟ ہالے کی سنجیدہ آواز پہ عمر نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اسے کئی لوگوں نے کہا تھا کہ اس کی آواز ایسی ہے جسے گھنٹوں سنا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہالے بولتی رہے تو عمر اس کی ساری زندگی سن سکتا ہے۔ آج اس نے اعتراف کیا تھا۔ زوجہ صاحبہ، تمہیں اگر میرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دکھ رہا ہے تو یہ بھی دیکھو کہ میں اس پہ کام کر رہی ہوں، اور الفا برتن نہیں دھو رہا، اپنی انزائٹی دور کر رہا ہے۔ برتن دھونا اس کے لیے تھیراپی ہے۔ اصل میں ابھی تم اسے جانتی نہیں نا۔ اس نے جانتی پہ زور دیا تھا۔ خیر، یہاں آؤ۔ اس نے لیپ ٹاپ سامنے رکھی چھوٹی میز پر رکھا اور خود نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ عمر اپنے ہاتھ خشک کرتا ہوا ان کی طرف آیا اور لیل کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ یہ ہے تمہاری لسٹ کا وہ تیسرا آدمی جس کی ڈیٹیلز نکالنے میں مجھے سب سے زیادہ وقت لگا۔ لیل اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اسکرین پہ ایک وجیح صورت کم و بیش 55 سال کے آدمی کی تصویر گردش کر رہی تھی۔ اس کا نام ہے اسحاق کبیر، ریٹائر ایمبیسڈر۔ 3 سال قبل اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اب اپنی ایک لا فرم چلاتا ہے۔ اصل میں اس کا کاروبار یہ نہیں ہے، اس کا اصل کاروبار گنز کی سمگلنگ ہے، جس کی بنا پر یہ شیر علی اور ندیم علی کو بھی جانتا ہے، اور ان کے ساتھ اس کے کافی اچھے ورکنگ ریلیشن شپ ہیں۔ اس کا بابا سے کیا تعلق ہے؟ ہالے نے بیچ میں سوال کیا تھا۔ بہت برا تعلق ہے۔ اس کی بیٹی نے 1 سال قبل اپنے بوائے فرینڈ کو گھر پہ بلایا اور اسے باندھ کر ٹارچر کر کے جان سے مار دیا۔ اس نے 2 دن تک اسے ایک کمرے میں قید کر کے رکھا اور اسے مختلف طریقوں سے اذیت پہنچاتی رہی، کبھی بلیڈ سے کٹس لگائے تو کبھی سگریٹ سے جلایا، اور آخر میں اس کا گلا کاٹ کر مار دیا۔ وہ ایک ذہنی مریضہ تھی، اسے شروع سے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ یہی سب کچھ کرنے کی عادت تھی۔ لیل عام سے لہجے میں بتا رہی تھی اور ہالے کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ عمر خاموشی سے سن رہا تھا۔ ان دونوں کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی۔ خیر، اس بار وہ پکڑی گئی اور اسے جیل لے جایا گیا۔
اس لڑکے کی فیملی میں اس کے بھائی نے قتل کا کیس دائر کر دیا اور فیصلہ تمہارے بابا کی عدالت میں آیا۔ انہوں نے 3 پیشیوں کے اندر اندر اس لڑکی کو سزائے موت سنا دی۔ اس کا باپ اور اس کی پھپھو بہت جھٹپٹائے، اپنی بیٹی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر کے دیکھ لی۔ جج صاحب کو ڈرایا دھمکایا، پیسے آفر کیے لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ جس دن اس لڑکی کی سماعت تھی اسی صبح وہ اپنے جیل کے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس لڑکی کی پھپھو شاہتاج کبیر جو کہ ایک کرمنل لائر ہے، اس نے ایک حشر برپا کر دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے اپنی بھتیجی کی قبر تک قصر کبیر کے پچھلے لان میں بنوائی تاکہ وہ کبھی بھی اپنی بچی کی لاش کو بھول نہ سکیں۔ قوی امکان ہے کہ وہ لوگ تمہارے اقوام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور شاہتاج نے 2 بار جج صاحب کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور اب جب اسے موقع ملا تو وہ کھیل کھیل گئی۔ لیل بول کر خاموش ہوئی اور دونوں کو میرے بغیر تمہارا کیا ہوتا والی نظروں سے دیکھا۔ حالے نے ایک گہری سانس بھری۔ وہ ان سب کی عادی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس کی زندگی میں بس فیشن، کھانا، گھومنا اور پارٹیز تھیں۔ اب اس کی زندگی اچانک سے بقا کی جنگ، نفرت، انتقام اور جھوٹ میں بدل گئی تھی۔ وہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ ان حالات میں فٹ ہے، لیکن وہ مس فٹ تھی، یہ اس کا دل کہتا تھا۔ کیا مجھے ان کے خلاف کچھ ایسا مل سکتا ہے جس سے وہ میرے سامنے اپنا گناہ مان لیں؟ کوئی دھمکی، کوئی خوف، کچھ بھی؟ اس نے لیل کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سینٹر ٹیبل پر اب بھی سامان بکھرے پڑے تھے۔ کیا وہ انہیں جگہ پہ رکھے بغیر سکون سے بیٹھ سکتا تھا؟ لیل نے کندھے اچکائے تھے۔ یہ میرا ورک ٹائم ہے زوجہ صاحبہ، میں اس وقت اتنا ہی بولوں گی جتنے مجھے پیسے ملیں گے۔ حالے نے اپنا بیگ کھول کر 5-5 ہزار کے 4 نوٹ نکالے تھے اور سامنے رکھ دیے۔ لیل نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ تم انہیں دھمکا نہیں سکتی کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے بہت آگے آ گئے ہیں۔ تم انہیں خوفزدہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اگر ان کو خوف ہوتا تو وہ ایسے کاموں میں نہ پڑتے۔ تم صرف ایک کام کر سکتی ہو، ان کے راز۔ تم ان کے راز لا کر ان سے کچھ بھی کروا سکتی ہو۔ ان کی کمزوری ان کا پیسہ ہے، ان کا راز ان کا پیسہ ہے۔ نیب کی طرف سے ان پہ ڈھیروں کرپشن چارجز ہیں۔ ان کے گھر پہ 3 بار ریڈ لگا ہے لیکن کچھ ملا نہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کا سارا پیسہ ان کے گھر میں ہے، لیکن کسی بھی ریڈ میں ان کے گھر سے ایک پھوٹی کوڑی بھی برآمد نہیں ہوئی۔ اب تم دیکھ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اوپن کچن کی جانب بڑھ گئی۔ عمر سینٹر ٹیبل کو چمکا چکا تھا۔ اب وہ کسی فالتو کپڑے سے دیواروں پر لگی پینٹنگز پہ جمی دھول صاف کر رہا تھا۔ دفتن حالے کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ شاہتاج اور ندیم کا صرف ورکنگ ریلیشن شپ ہے، کیا آپ کو یقین ہے؟ اس نے لیل کی طرف چہرہ موڑ کر پوچھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ان دونوں کے درمیان وہ رشتہ ہے جس میں انسان سر دھڑ کی بازی لگا سکتا ہے، جس میں اسے نفع نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی، جس میں ایک انسان کے کہنے پر آپ دنیا ادھر کی ادھر کر سکتے ہیں، جس میں ایک شخص کی بات آپ کے لیے حرف آخر ہوتی ہے، جس میں آپ بنا سوچے سمجھے ایک اندھے کنویں میں بھی ڈوب سکتے ہیں۔ اور وہ جذبہ کون سا ہے؟ عمر نے پیچھے سے پکارا تھا۔ محبت، حالے ہلکی آواز میں بولی تھی۔ مجھے اب تک لگتا تھا کہ ندیم نے شاید یہ کام کسی نفرت کے تحت کیا ہوگا، لیکن میں بھول گئی تھی ایسے بے خوف فیصلے محبت کرواتی ہے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لیل یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ اب تم کیا کرو گی؟ حالے سادگی سے مسکرائی۔ میرے دوستوں میں مجھے ریلیشن شپ ایڈوائزر کے لیے ملکہ سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں کی محبت قائم ہے کیونکہ اس میں اب تک دور دور تک رقابت نہیں ہے۔ میں محبت کو رقابت کا خوف دلاؤں گی اور محبت خوفزدہ ہو جائے گی۔ یہ ایک کمزور لمحہ ہوگا اور اس کمزور لمحے میں کسی بھی انسان کے دل کی بات جان سکتی ہوں۔ لیل اور عمر بس اس کو دیکھے گئے۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر نکل گئی۔ سلطان منزل کا لان اس وقت ویران تھا۔ کوئی وقت تھا جب یہاں بیٹھ کر چائے پی جاتی تھی، باتیں کی جاتی تھیں، لیکن اب نہ باتیں رہی نہ باتیں کرنے والے لوگ۔ محل نما گھر میں رہ گئی تو بس ایک نحوست۔ اسی نحوست بھرے گھر کے لان میں اس وقت حسن سلطان اکیلا بیٹھا تھا جب مہرماں اور سفیر اسے اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ سفیر کے چہرے پہ غصہ تھا۔
تم اس 2 ٹکے کے پولیس والے سے ملنے کیوں گئے تھے؟ سفیر اس کے سر پہ کھڑا دہاڑا۔ حسن نے پرسکون نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں اس سے ملنے نہیں گیا تھا، میں برونو کو واک پہ لے کر گیا تھا، وہ مجھے وہاں مل گیا اور ہم نے بات کر لی، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بکو مت! وہ پہلے سے زیادہ تیز آواز میں دہاڑا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، اصل میں پتہ ہے کیا؟ اصل میں تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے، تم بے غیرت ہو گئے ہو حسن سلطان۔ وہ آدمی جس کے ساتھ تمہاری بہن بھاگ گئی، وہ آدمی جس کے صدمے سے تمہارا باپ مر گیا، تم اس آدمی سے ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، لعنت ہو تم پہ۔ اس کے منہ سے کف نکل رہا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ حسن کا گلا دبا دے۔ حسن کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہ 2 قدم آگے آیا، سفیر کی آنکھوں میں دیکھا، کہنا شروع کیا، میرے باپ کو تو دل کا دورہ آپ کی وجہ سے پڑا تھا، آپ ہیں اصل قاتل۔ اگر آپ اس دن اپنی 2 ٹکے کی عزت بچانے کی خاطر آپ ہی سے نکاح نہ کرتے تو وہ اسپتال نہیں پہنچتے، اور اگر تمہاری بہن نہیں بھاگتی تو مجھے یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے حسن، کیسے انسان ہو تم؟ اس آدمی کی وجہ سے ہمارا خاندان تباہ ہو گیا اور اب تم اسی کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہو۔ آپ خود کیا ہیں سفیر بھائی؟ جس لڑکی سے شادی سے انکار کر دیا تھا آج اسی کو اپنے پہلو میں لیے پھر رہے ہیں، اور جس لڑکی کے لیے آپ سارے خاندان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے آج اسی لڑکی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ غیرت میری نہیں آپ کی ختم ہوئی ہے۔ آپ اپنے ہی خاندان کی لڑکی کے لیے اتنی گندی زبان کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں افسوس تھا۔ اسی لمحے سفیر کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن پھر وہ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ حسن نے اس کا اٹھا ہاتھ اپنے ہاتھ سے روکا تھا، اس کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں۔ نہ سفیر سلطان، ہر بار نہیں، میں کوئی بے غیرت نہیں ہوں جو آپ سے پٹتا رہوں۔ وہ غرایا تھا، مہرماں دھک سے رہ گئی۔ سفیر، میں حسن معراج ہوں اور مجھے اپنے اوپر اٹھتے ہوئے ہاتھ روکنے آتے ہیں، اور اگر میرے ہاتھ کسی کا اٹھا ہاتھ روک سکتے ہیں تو یہ کسی پر اٹھ بھی سکتے ہیں۔ اگلی بار آپ کا ہاتھ روکوں گا نہیں، اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا۔ میرا تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کی رہی سہی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے اور آگے بڑھ گیا، پھر رکا، مڑ کر سفیر کو دیکھا۔ ویسے میری بہن کے شوہر نے آپ کا صحیح نام رکھا ہے، نامرد کہیں کے۔ وہ حقارت سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ اس لان میں حق و دق کھڑے سفیر اور مہرماں کو چھوڑ کر ہم فروہ سلطان کے کمرے میں چلتے ہیں۔ اس پرتعیش کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آؤ تو سامنے ہی فروہ سلطان سنگھار میز کے سامنے بیٹھی اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھیں۔ انہوں نے سرخ لمبی میکسی نما فراک پہن رکھی تھی، گہری اسموکی آئیز مزید گہرا کرتی اس کی انگلیاں ہارون کی آمد پر یکدم جیسے تھمی تھیں۔ آج تم یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے؟ وہ اگلے ہی لمحے پھر سے برش اپنی آنکھوں پر چلاتے ہوئے ہارون سے پوچھنے لگیں۔ وہ بغیر جواب دیے آگے آیا، 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم، یہاں تک کہ وہ ان کے بالکل پاس آ گیا۔ میں آئے؟ اس نے برش کی جانب اشارہ کر کے پوچھا۔ فروہ دل کھول کر مسکرائیں۔ شور۔ ہارون نے نرمی سے ان کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ فروہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہیں۔ ہارون نے برش کو آئی شیڈ کٹ میں لگایا اور ایک رنگ برش کے بالوں پر لگ گیا۔ ہارون نے منہ سے پھونک مار کر ایکسٹرا رنگ نیچے فرش پر جھاڑ دیا۔ اب اس کی انگلیاں مہارت سے فروہ کی آنکھوں پہ چل رہی تھیں۔ آپ کو پتا ہے آنٹی مجھے رنگوں سے کتنی محبت ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ فروہ نے جواب نہیں دیا، وہ جانتی تھی ہارون ان سے کم از کم یہ بات پوچھنے نہیں آیا، وہ جواب تب دیں گی جب انہیں بات ضروری لگے گی۔ لیکن کچھ رنگ ایسے بھی ہیں جن سے مجھے نفرت ہے، پتا ہے وہ رنگ کون سے ہیں؟ وہ اب ان کی دوسری آنکھ پر برش چلا رہا تھا۔ وہ ذرا دیر کو رکا، پھر بولا، مجھے آپ کے چہرے کے رنگوں سے نفرت ہے۔ یکدم اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ فروہ بے اختیار غیر آرامدہ ہوئی تھیں۔ یہ جو آپ کے چہرے پہ لگا بلش ہے نا، یہ مجھے سخت ناپسند ہے۔ آپ کی لپسٹک کا رنگ بھی مجھے نہیں پسند۔ اصل میں مجھے مسئلہ ان رنگوں سے نہیں۔ وہ رکا تھا، فروہ نے سانس تک روک لی۔ مسئلہ آپ کے چہرے سے ہے۔
آپ کے چہرے پہ جو بھی رنگ لگتا ہے نا وہ قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ فروا کے گلے میں گلٹی سی ابھری۔ ہارون بولے گیا، ہر وہ رنگ جو آپ کے چہرے پر لگتا ہے مکروہ ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، اس کی اصل رنگت ختم ہو جاتی ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ بلش کا گلابی رنگ یہ آپ کے چہرے پہ لگنے سے پہلے ماتم کر رہا ہے، اور یہ آئی شیڈز کے سارے رنگ یہ آپ کی آنکھوں پہ لگنے سے پہلے بین کرتے ہیں، ان کو خود سے کراہیت آتی ہے۔ ہارون تم، انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہارون نے ان کو روک دیا۔ شش، کچھ مت بولیں، بس سنیں۔ آپ کو پتا ہے میرا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ اس نے برش کو میز پر رکھ دیا تھا اور اب بازو سینے پہ باندھے سرد نظروں سے فروا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں، کہیں جانا ہے مجھے۔ وہ بے اختیار اٹھنے لگی تھیں۔ میرا پسندیدہ رنگ سرخ ہے، پتا ہے کیوں؟ وہ ان پہ دھیان دیے بغیر بولے گیا۔ فروا واپس بیٹھ گئیں۔ اٹھنا یا بھاگنا بیکار تھا، کیونکہ یہ خون کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ خود بخود سرد ہو گیا تھا۔ فروا کا رنگ سفید پڑنے لگا، اور پتا ہے یہ رنگ مجھے کب سے پسند ہے۔ وہ رکا ایک لمحہ، اگلا لمحہ، اور پھر وہ فروا کے کان کے پاس جھکا۔ سرخ رنگ مجھے تب سے پسند ہے جب سے میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ فروا دھک سے رہ گئی۔ وہ خون، وہ سرخ مایا، وہ خون کا تالاب، کیا منظر تھا! وہ منظر، وہ رنگ میں آج تک نہیں بھولا۔ وہ رنگ کتنا خوبصورت تھا، وہ رنگ کتنا یادگار تھا۔ پتا ہے رستم کے جسم میں جو سوراخ ہو گیا تھا، وہاں سے نظر آتا اس کا زخم، وہ کتنا سرخ تھا۔ بس کر دو، بس کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فروا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، اس کا رنگ سفید پڑنے لگ گیا تھا۔ لیکن کیا ہے، میں وہ منظر ذرا بھولنے لگ گیا ہوں، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ اصل میں تب بچہ تھا نا، لیکن اب نہیں ہوں۔ میں آرٹسٹ ہوں، میں چیزیں ری سائیکل کرتا ہوں۔ آج میں اس منظر کو ریکریٹ کروں گا۔ اس نے جھک کر اپنی پنڈلی سے لگی پستول نکالی تھی۔ فروا کا دل رک سا گیا۔ نہیں بچے، ہارون، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہارون نے پستول کی ٹھنڈی نال فروا کے ماتھے پر رکھ دی۔ فروا کو لگا تھا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکیں گی۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ مجھے استعمال کریں؟ وہ غرایا تھا۔ فروا کرسی پر بیٹھی تھی اور ہارون اٹھ کر اس کی کرسی کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ میرا ڈرائیور، میری سم، میری گاڑی، آپ نے حالے کے اغوا میں مجھے فریم کرنا چاہا، ہمت کیسے ہوئی؟ وہ بلند آواز میں دہاڑا تھا۔ میں نے رستم کو اس لیے مار دیا کیونکہ وہ مجھ سے میرے باپ کو چھین رہا تھا، اور اب میں آپ کو ماروں گا کیونکہ آپ نے مجھ سے حالے کو چھینا ہے۔ میں آپ کی جان لے لوں گا جس طرح رستم کی جان لے لی۔ سوچیں، جب میں 10 سال کا ہو کر قتل کر سکتا ہوں تو 24 سال کا ہو کر مجھے کون روکے گا؟ وہ اب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور پستول کو فروا کی گردن پہ رکھ دیا تھا۔ وہ مردہ آنکھوں سے اس کو دیکھے گئیں۔ ساکت، سن، آپ کو سوچنا چاہیے تھا، پاگلوں سے پنگا لیتے وقت سوچنا چاہیے تھا۔ میرا کیا ہے، آپ کو مار دوں گا اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ میرا باپ MNA ہے، اس کے تعلقات ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، میں ثبوت مٹا دوں گا، میرا باپ منہ بند کروا دے گا۔ وہ بول رہا تھا اور فروا بہتے آنسوؤں کے ساتھ سن رہی تھی۔ ان کی گردن مسلسل نفی میں ہل رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن زبان مفلوج تھی۔ آپ نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا، جانتی ہیں؟ میں کتنی تکلیف میں ہوں، کتنی اذیت سے گزر رہا ہوں، کچھ پتا بھی ہے آپ کو؟ اس کی آواز سرد سے سرد ترین ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، وہ دقت بول پائی تھیں۔ آنسو بھل بھل ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ موت کا خوف سارے میں پھیلا ہوا تھا۔ ہارون طنزیہ سا ہنسا تھا۔ معاف کر دوں، وہ بھی آپ کو، لیکن میں ایسا کیوں کروں؟ آپ کو اور میرا تعلق ہی کیا ہے؟ لگتی کیا ہیں آپ میری؟ چلے میں آپ کو ایک شرط پہ معاف کر سکتا ہوں۔
آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس فہیم مرزا سے کہاں اور کیوں ملی تھیں؟ ہارون اب سنگھار میں اس کے اوپر بیٹھا تھا، پستول اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ اسے گھما رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے گھما رہا تھا یا اپنے ہاتھوں کی لرزش پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا؟ وہ بس مجھ سے ہیون کی بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے لگا میں معراج بھائی سے بات کر سکتی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں معراج بھائی سے کہوں کہ ہم حالے کا رشتہ اس صورت میں قبول کریں گے کہ وہ ہیون کے کاغذات حالے کو جہیز کی صورت میں دے دیں۔ ظاہر ہے میں نے منع کر دیا۔ وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھیں، آنسو تھم گئے تھے۔ ہارون ان کے قریب جھکا۔ رفاقتوں کے نئے خواب خوشنما ہیں مگر گزر چکا اب تیرے اعتبار کا موسم۔ وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ گنگنایا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے پستول فروا کے ماتھے پر رکھ دی اور انگلی ٹریگر پر۔ فروا کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ سچ بتائیں آنٹی، بالکل سچ، آپ فہیم مرزا سے کیوں ملیں؟ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ فروا نے بے اختیار تھوک نگلا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور حسن سلطان اندر داخل ہوا۔ ہارون نے برق رفتاری سے اپنا پستول والا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ فروا کا سانس اب تک اٹکا ہوا تھا۔ آپ یہاں ہیں؟ مجھے ملازم نے آپ کے آنے کا بتایا، پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو۔ وہ چوکھٹ سے ذرا آگے کھڑا جنبے سے کہہ رہا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہارون خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں آنٹی سے تمہارا ہی پوچھنے آیا تھا اور پھر رک گیا۔ ان کو میری کچھ ہیلپ چاہیے تھی، ہے نا آنٹی؟ اس نے شل بیٹھی فروا کو دیکھ کر تائید چاہی تھی۔ فروا نے سن ہوتے جسم کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا تھا۔ حسن کو یہاں سے اس کا چہرہ نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اب بھی متذبذب تھا۔ تم چلو، میں آتا ہوں، ہارون نے اس سے کہا تو وہ بے دھیانی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ہارون بھی ایک آخری نظر فروا کے بے جان ہوتے وجود پہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی، ساکت، شل۔ تمہارا پسندیدہ رنگ سرخ ہے نا؟ وہ بہت دیر بعد آئینے کو دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ تمہیں آخری بار نظر آنے والا رنگ بھی سرخ ہوگا۔ اس نے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا، کان اب بھی سائیں سائیں کر رہے تھے، پستول کی ٹھنڈی نال اب بھی پیشانی پہ چپتی محسوس ہو رہی تھی۔ موت کیسی ہوتی ہے اسے آج اندازہ ہو گیا تھا۔